खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से आपने बार बार जिक्र सुना होगा, जनूबी अजला का आपने कर का जिक्र सुना होगा, बन्नू का बिलखुसूस जिक्र हुआ, तो आपको बन्नू के एक नुमाइंदे की तरफ लिए चलते हैं। सियासी नुमाइंदे प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम साहब, अमीर जमात इस्लामी केपी, वो बन्नू से कंटेस्ट करते हैं इंतखाबात, तो उनसे पूछते हैं उनके ऑफिस में जाकर कि उनके ख्याल के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कैसे होने जा रहे हैं। आपका हल्का भी बन्नू का है और हमने बन्नू के बारे में बहुत सुना है, वो सारी बेल्ट के बारे में बहुत सुना है, तो ज़रा वहाँ पे इंतखाबी माहौल के बारे में अगर हल्के से आगाज़ हो जाए तो पता चले कि कैसा माहौल है अभी तक। असल में इस वक्त तक तो इंतखाबात का कोई ख़ास माहौल नहीं बना है। शकूक व शुबहात भी बहुत ज़्यादा हैं। अगरचे हम इस यकीन के साथ मैदान में उतर रहे हैं कि इंतखाबात होंगे, हो ना हो हम ये यकीन करके ही इंतखाबी मुहिम शुरू कर रहे हैं। कल पेशावर से हमने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया। JI यूथ का प्रोग्राम था और उसमें प्रेस के सामने जमात के जो कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारान थे उनको ले आए। चंद एक कुछ उज़रात की बिना पे मौजूद नहीं थे। और बन्नू के बारे में आपने पूछा है, यानी बन्नू और लकी मरवत में सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है और कभी बेहतरी होती है और कभी फिर अबतरी पैदा हो जाती है, और इन्हीं हालात के दौरान ही इंतखाबी मुहिम चलानी पड़ेगी और कोशिश करेंगे कि हालात जैसे भी हों हम बेहतर नतीजे की तरफ आगे। बन्नू से अगर बाहर निकल के आप खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, उस सारे सूबे को भी आप इसी कैटेगरी में डालेंगे, गैर यकीनी की सूरत हाल, कैंपेन्स मुश्किल, ये तीन फैक्टर्स? यानी गैर यकीनी सूरत हाल तो पूरे मुल्क में पाई जाती है, अगरचे कुछ लोग ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि ये बात ना की जाए, और हम भी इस बात पे यकीन रखते हैं कि इंतखाबात मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और सिक्योरिटी सूरत हाल भी पूरे मुल्क में अब तो काफ़ी बेहतरी है। एक वक्त तो ऐसे था कि पेशावर में हम ये सोचते थे कि अगर अमवात कम हुई हों तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते थे, और अब तो कई कई दिन पुरअमन गुज़र जाते हैं, एक आध वाक़या कभी कभार रुनमा हो जाता है। अल्लाह करे कि ये वाक़यात भी ना हों और मुकम्मल अमन की बहाली हो, लेकिन अभी तक ये दुआएं हैं और ख्वाहिशात हैं, अभी तक वो सूरत हाल बहरहाल पैदा नहीं हो सकी है। इस मरतबा इंतखाबात में एक बहुत बड़ी तब्दीली ये है कि जिस जमात ने 9 साल सूबे में हुक्मरानी की वो अंदरूनी इख्तलाफात का भी शिकार है, वो टूट फूट का भी शिकार है, उसमें से नई जमातें भी निकल रही हैं। तो इस तमाम मामले की या मंजरनामे के पेश नज़र ज़रा मैं आपकी सियासी असेसमेंट चाहूँगा कि सूबे का सियासी सेंटिमेंट आपको किधर जाता हुआ नज़र आए? असल में ये सूरत हाल जो इस वक्त माजी की बरसर इक़्तिदार जमात टूट फूट का शिकार है, एक तरफ तो ये सूरत है, लेकिन दूसरी तरफ ये सूरत भी मौजूद है कि PTI का वोट बैंक टूटा नहीं है, और बिलखुसूस इमरान ख़ान का वोट इस वक्त परवेज़ खटक और महमूद ख़ान ये पार्लियामेंटेरियन के नाम से इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है, और वो इलेक्टेबल्स के पीछे पड़े हुए हैं और अपने साथ मिलाने की कोशिशें कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि PDM ने 2002 में अदम एतमाद की तहरीक चलाकर कोई बेहतरी नहीं पैदा की। अगर इमरान ख़ान और PTI को 1.25 साल का मज़ीद मौका दे दिया जाता, उसकी हकीकत बिल्कुल आश्कार हो जाती। उस वक्त उनकी सूरत हाल ये थी कि उनके वो यूथिए जो बहुत वोकल होते थे वो भी बिल्कुल खामोश हो गए थे और उनके पास कहने को कुछ नहीं था। ये 1.25 साल उनके लिए बिल्कुल उनकी मौत साबित होती, लेकिन तहरीक अदम एतमाद ने उनमें नई जान डाल दी। इसके बावजूद कि सूबे में ये सूरत हाल पाई जाती है, हम समझते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 2018 की निस्बत हम बेहतर होंगे। और 2018 में हमारी पोजीशन MMA की वजह से भी बहुत पतली हो गई थी। उस वक्त हम ऐसी पोजीशन में आ गए थे कि ना हमारा कोई हरीफ था और ना हलीफ था। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ हमारा इत्तेहाद इस बुनियाद पे हुआ था कि हम कम अज़ कम अपने सूबे की हद तक तो PTI और PPP और PMLN सब को चैलेंज करेंगे, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब इसके लिए आमादा नहीं थे कि वो PMLN को भी चैलेंज करें, और हम PTI के साथ हुकूमत में आखिर वक्त तक रहे थे, तो इसलिए हम बड़ी मुश्किल में फंस गए थे MMA की वजह से। बहुत शुक्रिया आप।
کہ آپ کے صوبے میں انتخابات کا ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اس وقت ہم سب اس کے حق میں ہے کہ الیکشن ہو، لیکن کبھی کبھی میں ہمارے جو چیف منسٹر وفات پا گئے ان کو بھی کہتا تھا، ان کو بھی کہا کہ یار جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے نا، اس کو بہتر بنانا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہمارے صوبے میں دو قسم کے پرابلم جو پریکٹیکل فیس کرنے ہوں گے، وہ یہ ہے کہ ایک تو جیسے کہ مولانا صاحب نے لوگ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بعض علاقوں میں برف باری اور الیکشن یہ اس کو غلط طریقے سے لے گیا، لیکن پریکٹیکلی آپ اپنے کیمرے کے آنکھ میں دکھا سکتے ہیں کہ ابھی سے برف باری شروع ہے۔ دوسرا پھر ہمارے اپنے صوبے میں جو مرج ایریا ہے اور کچھ سیٹل ایریا، مثلاً بنو میں اچھے حالات نہیں ہیں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے۔ لکی مروت میں نہیں، وہ تو ہے ہی نہیں۔ لکی مروت سب سے برے طریقے سے متاثر، نمبرز بھی یہی بتا رہے ہیں۔ ہاں، لکی مروت اور اسی طرح پھر ٹانک، ڈی آئی خان اور کرم وزیرستان، یہ تو آپ ہر روز دیکھتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ الیکشن ٹھیک ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم ہے، آئین بھی کہتا ہے، کافی لمبا کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ مدت گزار رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں ان کو بھی دیکھنا ہوگا، اور ان جتنی بھی سٹیک ہولڈر ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً مشاورت کریں۔ سردی کے معاملات نپٹائے جا سکتے ہیں، لیکن لا اینڈ آرڈر جو ہے، یہی کہتا ہوں نا، تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، الیکشن کمیشن، ان کو اس پہ نظر رکھنا چاہیے پہلے سے، یہ نہ کہ ہم بیلٹ پیپر بھیج دیں اور ادھر خدا نخواستہ ایک واقعہ وہ جو دوسرا کچھ ہو اور پھر مزید مشکلات کا شکار ہوں۔ تو چونکہ ریاست ہماری ہے، حکومت ہماری ہے، عوام ہماری ہے، پاکستان ہمارا ہے، ان سب کا ہے، اس کا تحفظ کرنا تو فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ اور ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ نے 2008 کے انتخابات بھی دیکھے ہیں، 2013 کے انتخابات بھی دیکھے ہیں، 2018 کے لیے ماحول لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بہت موافق تھا، اگرچہ خطرات موجود تھے۔ تو جب آپ 2008 2013 سے موازنہ کرتے ہیں تو موجودہ حالات میں بالخصوص ان اضلاع میں جن کا آپ نے ذکر فرمایا، ان میں ٹھیک تھے حالات، ان اضلاع میں الیکشن ہوا تھا، کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ ڈی خان میں آپ دیکھیں، لکی مروت میں دیکھیں، بنو میں تو تصور نہیں تھا، بنو میں تو آپ تصور نہیں کر سکتے 8 میں اور اس میں جو الیکشن ہوئے ہیں، ابھی آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے سب کچھ۔ تو کوشش کرنی چاہیے، اور اس پہ میں پھر بھی چیف منسٹر صاحب سے بات کروں گا کہ وہ بھی تمام جتنے بھی ادارے ہیں ان سے رپورٹیں منگا لیں، اور اس کو مد نظر رکھ کر اقدامات کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ تو اگر یہ اقدامات نہ ہوئے نہیں تو یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اگر نہیں ہو سکتے، دیکھیں نا حالات جو ہے ریاست کی ذمہ داری، تو ہر حالات میں یہ حالات کو پھر کنٹرول کرنا ہے۔ دیکھو، یہ پھر صوبائی حکومت اور الیکشن کمیشن، یا صوبائی حکومت، وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن کے درمیان معاملہ ہے۔ کیا یہ امکان ہے کہ جن اضلاع میں حالات ٹھیک نہیں ہیں ان میں انتخابات کو ایڈجسٹ کیا جائے اور باقی سارے میں کر دی جائے؟ آپ کے خیال میں یہ قابل عمل نہیں ہے؟ آئین میں اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن بعض ملکوں میں ہے، آپ انڈیا میں دیکھ لیں، لیکن ہمارے ہاں تو اس طرح کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے، اور سیاسی جماعتوں سے بھی، چونکہ یہ سب سے پہلا جو ہے سیاسی جماعتوں کی مشاورت لازمی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یار 2018 کے الیکشن، اس سے پہلے کے الیکشن میں تھوڑی بہت لوگوں نے الزامات لگائے، 18 میں تو 100% لوگوں نے لگائے پہلے دن سے کہ ہم اسمبلی کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ریزائن کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، لیکن مشورت سے ایک فیصلہ ہو گیا۔ ہمیں چاہیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسے انتخابات ہو کہ کوئی اس پہ انگلی نہ اٹھائے۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہ ماننا ہے کہ ان کو کیمپین نہیں کر رہے ہیں، آپ دیکھ لیں، سب سے زیادہ جلسے وہی کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمیں ماحول نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں ہم سب سیاسی جماعتوں کو
ملک کی موجودہ معاشی اور سیاسی صورتحال کو مد نظر رکھ کر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، الزامات کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ بالکل آخر میں اگر پاکستان تحریک انصاف جلسے کر رہی ہے تو ان پر یہ ماحول متاثر اثر انداز نہیں ہو رہا، جس ماحول کا آپ ذکر فرما رہے ہیں، جس کے اندر دوسری جماعتیں کیمپینز نہیں کر پا رہی، یا یہ ان اضلاع میں کر رہے ہیں؟ ادھر ابھی گئے نہیں، ادھر گئے نہیں۔ نمبر 1۔ سیکنڈ یہ ہے نا، ان کی قیادت نہیں ہے، یعنی لو لیول کی جو لوگ ہیں نا وہ نکلے ہیں۔ اس وقت مشکلات جو ملک میں خدا نخواستہ جس طرح شہید بے نظیر بھٹو کمپین کے دوران ہوئی تھی نا، تو اس طرح کے اگر خدا نخواستہ کوئی واقع ہو جائے تو پھر کیا کریں گے؟ یا کینڈیڈیٹس پر، ابھی تو کینڈیڈیٹ بھی اناؤنس نہیں ہوئے، اب عام چونکہ پبلک ہے، عام لوگ نکل رہے ہیں، ان کے لوکل مقامی لوگ جو ہے وہ کر رہے ہیں، یا جو ہمارے اور جماعتوں کے بھی ہے وہ بھی چھوٹے چھوٹے جن کو یہ یقین ہے کہ مجھے یہ ٹکٹ ملے گا، تو ذرا اجروں میں لوگوں میں دعا سلام شروع کی ہے۔ لیکن جب آپ بڑے کمپین میں جاتے ہیں، لیڈرز کو بلائیں گے، کینڈیڈیٹس کنفرم ہو جائیں گے کہ یہ ہے، تو پھر اس چیز کے خطرات کو مد نظر رکھ کر کہ اس کے لیے ہم نے کیا کرنا چاہیے، گورنمنٹ کیا کرے گی، وفاقی حکومت، باقی جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں وہ سب چاہتے ہیں کہ الیکشن ہوں۔ تو اس طرح اگر ہم سارے سیاسی جماعتیں، الیکشن کمیشن شاید سیاسی جماعتوں کو، تمام جو مشران ہیں ان کو بلائیں اور ایک مشاورت کریں اور ایک ضابطہ اخلاق بنائیں کہ یہ الزامات کی سیاست، یہ جو 2018 سے جو چیز شروع ہوئی ہے، اب اس کو شائستگی سے اس کا خاتمہ کرنا ہے۔ جو الزامات تھے، یہ چھوڑے اور وہ چھوڑے، یہ چیزیں ملک کو آگے نہیں لے جاتے، یہ ملک میں نفرتیں پیدا کر کے قوموں کو، لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ تو سیاسی جماعتوں کا میرا ذاتی خیال ہے، بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے، کہ سیاسی جماعتیں جو ہے وہ اہم رول ادا کر سکتی ہیں عوام کو آپس میں جوڑنے کے لیے۔ باقی ٹھیک ہے، ووٹ دو جس کو جو ہے، اس کا ہمارا کوئی غرض نہیں۔